ایک سیشن ابھی جو ہے وہ جناب ظفر مسعود کی کتاب پہ ہے. ظفر مسعود صاحب کو آپ سب جانتے ہیں, دی بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ. یہ وہی ہیں, یہ وہی ایک خوش قسمت انسان ہیں اور بڑے انسان ہیں جن کو اللہ نے نئی زندگی دی پلین کریش میں, اور آج وہ ہمارے سامنے ہیں, اور سیٹ 1 ان کی کتاب کا نام ہے. تو میں سب سے پہلے آپ سب کی تالیوں میں جناب ظفر مسعود سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں. اس سیشن کو ماڈریٹ کر رہے ہیں دو ہمارے دوست, عدیل زیدی اور ڈاکٹر ہینا طارق. میں عدیل زیدی صاحب اور ہینا طارق سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اوپر آئیں. عدیل زیدی صاحب کو آپ سب جانتے ہیں, شاعر, منتظم, کمال کے ہوسٹ, اور اس شہر کی ادبی اور تہذیبی زندگی کے ایک اہم فرد. ڈاکٹر ہینا کینیڈا سے آئی ہیں. ڈاکٹر ہینا شاعرہ ہیں, نثر نگار ہیں, ریڈیو ہوسٹ ہیں, اجالے بانٹ دینا تم کی مصنفہ ہیں. میں دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. خواتین و حضرات السلام علیکم. غضنفر ہاشمی صاحب کا بے انتہا شکریہ. انہوں نے اکیڈمی آف لیٹرز اسلام آباد کو ہیوسٹن میں قائم کیا. ہماری مقتدرہ قومی زبان کا دفتر وہاں جا چکے اکثر, اور وہ ماحول یہاں پہ لے کے آنا, وہی گہما گہمی آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے. تو غضنفر ہاشمی بھائی کے لیے ہمارے خیال میں زوردار تالیاں ہو جانی چاہیے. ہمارے آج کے اس کتاب کے رائٹر ہیں ظفر مسعود صاحب. ان کا پروفیشنل تعارف جو ہے وہ بھی ہو جائے گا کچھ 2 منٹ بعد آپ سے. ایک ایسے خانوادے سے ان کا تعلق ہے کہ جہاں رئیس امروہوی صاحب ہیں, کمال امروہوی صاحب, جان ایلیا, ان کے والد منور سعید صاحب, سید محمد تقی صاحب. تو ایک ایسے گھرانے کی اپ برنگنگ جو ہے وہ اب آپ خود اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا بچپن جو ہے وہ اس میں کیسی کیسی خوبصورت شخصیات ان کے چاروں طرف رہیں, اور ان کتاب میں ذکر کیا ہے اس کا. وہاں بھی نہیں جا رہے ہیں. بینکر اور کتاب سے آپ واقف ہیں, متعدد انٹرویوز ٹیلی ویژن پہ ان کے ہیں. ہم چاہیں گے, اور ہماری ڈاکٹر صاحبہ کینیڈا سے آئی ہیں, فزیشین ہیں, یہ کام جو ہم آج کر رہے ہیں اس اسٹیج پہ, اسے یہ کہیں بہتر کرتی آئی ہیں اور کرتی رہی ہیں. لیکن ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سی مختلف گفتگو ہو. جو پیٹرن آپ دیکھتے رہے ہیں شاید آج کچھ مختلف ہو جائے اس اسٹیج سے. تو ہمارے جناب ظفر مسعود صاحب جو ہیں, ان کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھیے, امریکن ایکسپریس بینک ہے, سٹی گروپ دبئی اسلامک اینڈ بارکلیز ریجنل مینیجنگ ڈائریکٹر سدرن افریقہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں, کیونکہ 2-3 صفحات ہیں پورے تعارف کے اور 40 منٹ ہیں میرے پاس, تو کنوینر آف ون آف دا موسٹ ایکسٹینسو ہول سیل انٹرسٹ فری لون پروگرام ان پاکستان. اس پہ ہمارے خیال میں 1 گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے, یہی کافی ہے. ممبر آف پرائم منسٹرز کمیٹی آن ہوم گرون اکنامک ٹرانسفارمیشنل اینڈ امپلیمنٹیشن پلان فار اکنامک ریوائول اینڈ گروتھ. ان سے سوال کریں گے کون سے پرائم منسٹر کے رہے ہیں یہ, تو یہ وہ بعد میں آئے گا. تو یہاں سے میں چاہوں گا, ہماری آپ کی بات ہوئی اور ظفر بھائی کی بڑی خواہش ہے کہ شروع میں تھوڑا سا مونولاگ جو ہے 5-6 منٹ کا ہو, تو اسے ہم رکھیں گے کیونکہ سوال بہت ہیں. ان کے سوال ہیں کچھ آپ کے مونولاگ کے بعد ضرور. لیکن یہ جو مونولاگ ہے اس سے پہلے ایک ہم نے کہا تھوڑی سی تحریک ہو جائے ضرور کہ یہ جو کتاب لکھنے کی خواہش تھی وہ, کیونکہ آپ ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ پہلے سے تھی یا یہ حادثے کے بعد نمودار ہوئی؟ اچھا, پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا
غضنفر صاحب کا. بالکل. جب میں یہاں آ رہا تھا, I must admit that, I never thought it will be such a well organized and well orchestrated event, and I think Ghazanfar Sahab and his team deserves a round of applause really. عدیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر حنا آپ کا بہت شکریہ. جس طرح ہم نے اس ایونٹ سے پہلے کچھ گفتگو کی اور بات کی, آپ کا ٹائم نکالنا میرے لیے بڑا, میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. کچھ اکنالجمنٹس کرنا چاہوں گا بفور وی ڈویلو انٹو دا ڈسکشن. ایک تو آمنہ حسن جو میری ایڈیٹر ہیں کتاب کی اور ریسرچر ہیں, جو آپ کتاب میں فلو دیکھ رہے ہیں, جو لینگویج دیکھ رہے ہیں, جو ریسرچ دیکھ رہے ہیں, دیٹ از آل اوڈ ٹو آمنہ. اینڈ جو میرے انٹرنیشنل پبلشر ہیں روپا والے, ان کی جو اسکرپٹ رائٹر شاتا روپا, امینہ سید جو پبلشر ہیں, اور دیباکر گھوش جو پبلشر ہیں انٹرنیشنل ایڈیشن کے, ان کا بہت شکریہ. This is, ladies and gentlemen, a 42nd talk since the book is launched. The book was launched on the 22nd of February this year in Lahore at the Lahore Literature Festival. مگر اس کے بعد پھر رمضان آ گیا تو تھوڑا لل آ گیا, اینڈ دین آپ سمجھیے کہ اپریل سے لے کر اب تک مختلف جگہوں کے اوپر ٹاک ہو چکی ہے. دس از دا 42nd بک ٹاک. یہ کتاب جو ہے یہ اردو میں ٹرانسلیشن اس کی آدھی ہو گئی ہے, آدھی رہ گئی ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو ہمارے بڑے لیجنڈری ایک شخصیت ہیں, انہوں نے اس کتاب کا بیڑا اٹھایا ہے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کا. اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اسپینش کے اندر, اور وہ اب لانچ از ایکسپیکٹڈ اینی ٹائم, آئی وڈ سے another couple of months perhaps. مجھے چائنیز میں بھی آفر آئی ہے ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ بک, مگر میں تھوڑا سا مڈل کلاس آدمی ہوں, اور وہ میرے کسٹمرز ہیں جو جنہوں نے آفر کیا ہے, تو ان کو میں نے ابھی معذرت کر لی ہے کہ میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا جب تک میں بینک کی نوکری میں ہوں. پتہ نہیں کب تک ہوں, کیونکہ جو میری حرکتیں ہیں اس پہ فواد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ بہت لمبا ابھی تک میں نے گزار لیا ٹائم, اب پتہ نہیں کتنا آگے ہوگا. مگر یہ کہ بہرحال وہ, اور ایک جو اور پروجیکٹ ہے اس پہ میں زیدی صاحب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں, وہ پروجیکٹ ہے اسکیچ بک کی. تو ہر چیپٹر کے اوپر جو ہے وہ اسکیچ نوٹس بنے ہوئے ہیں فور, اب آپ کو پتہ ہے آج کل پڑھنے کا تھوڑا سا ٹرینڈ کم ہو گیا ہے انفارچونیٹلی, اور میرا تو آئیڈیا یہ ہے کہ جو لرننگز ہیں اس پوری میرے واقعے کی وہ میں سب سے شیئر کروں. تو اس کے تحت میں نے اسکیچ بک بنوائی ہے جس میں جو واقعہ ہے اس کا ہر چیپٹر کی دو صفحوں پہ وہ اسکیچز بنائے گئے ہیں اور ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کس طرح ہے. ظفر صاحب یہ آپ تھوڑا سا دکھا بھی سکتے ہیں؟ جی, یہ ان کے پاس ابھی ہے. یہ اس طرح کر کے اسکیچ بک ہے, ہر چیپٹر کے اوپر دو صفحے ہیں. یہ انشاءاللہ میرا خیال ہے اگلے 6 مہینے میں دس ول بی ریلیزڈ ایز ویل. It's a great idea, really a good آپ one. نے جیسا سوال پوچھا تھا, اتفاق سے میں نے اپنے مونولوگ میں وہ لکھا ہوا بھی تھا, اور میں اس کے ساتھ ہی ایڈوانٹیج لیتے ہوئے کہ مجھے اندازہ ہے کہ وقت کی بڑی قلت ہے, تو میں اس کو اپنے مونولوگ کو ایک دم سے ذرا کمپلیٹ بھی کر دیتا ہوں اسی معاملے میں. اتفاق سے جو پہلا سوال آپ نے پوچھا وہی میں نے مونولوگ میں ڈالا ہوا تھا کہ وائی اے بک ان دس ڈے اینڈ ایج اینڈ وائی دس بک. اچھا, ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ کتاب جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کی ایک پرماننٹ کنٹریبیوشن ہے ان دس ٹرانزیٹری ورلڈ, اور اگر اس کتاب کے اوپر میری تصویر ہوگی تو پھر تو آپ یقیناً اس کو ضرور اٹھا کے دیکھیں گے کہ یار یہ ہے کیا, ذرا دیکھو تو صحیح. تو ان اے وے اٹس مائی پرماننٹ کنٹریبیوشن دس ٹرانزلیٹری ورلڈ. زیدی صاحب نے اس طرح فرمایا وہ فیملی میں ایک DNA ہے, مہاپارا میری فیملی کا حصہ ہیں, تو وہ بھی اس میں شامل ہیں, جس میں لکھنا اور بولنا, منور سید صاحب میرے والد ہیں, اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے پہ یہ لازمی تھا کہ میں کتاب لکھتا بھی اور اس پہ بات بھی کرتا. میری فیملی میں یہ جو ابھی زیدی صاحب نے آپ سے ذکر کیا, آل پٹ ٹوگیدر تقریباً کو 50 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں اب تک, فرام مائی گریٹ گرینڈ فادر ٹو مائی سیلف اینڈ مائی کزنس. منور سعید صاحب کی کتاب جو ہے وہ ابھی کتابت میں ہے,
and it's likely to be completed within the next 6 months. تو وہ ایک اور انشاءاللہ آئے گی ابھی کتاب. میری 2 کتابیں ابھی اور ہیں, اس کے فوراً بعد کام شروع ہو چکا ہے already on the one book which is related to my profession, which is financial inclusion, peace and prosperity, جو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا about that interest free program. یہ اسی کے حوالے سے میں نے کتاب لکھی ہے. اس کے بعد تو بہت سارے پروگرام اور آ گئے, مگر یہ اس کے حوالے سے کہ کس طرح فائنینشیل انکلوژن کین پلے اے کریٹیکل رول in peace and prosperity in a country, in a society, and perhaps in a region. دوسری کتاب جو ہے وہ بہت آپ لوگوں کے دل سے قریب ہے, اور میں اس پہ تھوڑی سی ابھی بات بھی کروں گا آگے. وہ ہے لٹریچر اینڈ اکانومی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں جو ڈسپلنس ہیں دے آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر, بٹ انفارچونیٹلی ہم اس کو دونوں کو ایک ڈفرینٹ پیرائی میں دیکھتے ہیں. مجھے وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ بک سے ریڈ کاٹنا پڑا, ورنہ میں وہاں سے آپ کو ریڈ کر کے بھی بتاتا, بٹ نیور دی لیس آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ ان اے بٹ. اتنی بھی جلدی نہیں ہے. اچھا اوکے, ہم ذرا تھوڑی سی کر سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کتاب میں نے لکھی ہے ظہیر صاحب, یہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے, and they can come back and tell the tale. And I believe that, you know, this is incumbent upon somebody like myself to write what will happen in those periods when the death is in front of you and you are still alive, and what will be your experience at that time. میں ابھی اس پہ بعد میں بات کروں گا, میں ابھی وہ پرچہ آؤٹ نہیں کروں گا, آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا, وہ میں ابھی اس پہ آگے بات کرتا ہوں. مگر وہ بڑا ضروری ایک امر ہے جس کو میں کہتا ہوں 30 سیکنڈ سٹوری, لائف بیفور ڈیتھ. میں یہ سمجھتا ہوں ظہیر صاحب کہ مجھ سے بہت بہتر بینک بھی چلا سکتے ہیں لوگ. میں چیئرمین ہوں اس وقت لارجسٹ کمپنی ان پاکستان وچ از OGDCL. میرے خیال سے اس کو بھی مجھ سے اچھا بہت لوگ چیئرمین اس کے بن سکتے ہیں. میں پاکستان بینکس ایسوسیشن کا بھی چیئرمین ہوں, میرے خیال سے وہی کام لوگ بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. مگر یہ جو کام میں آپ کے ساتھ ابھی کر رہا ہوں, اور آپ لوگوں نے کل اکانومی کے سیشن میں مجھے دیکھا بھی, وہ غالباً کسی اور کے لیے کرنا بہت مشکل ہے, بیکاز آف دا DNA that you talked about زیدی صاحب, and my experiences, and I believe that I owe this to all of you, and hence I am here and will continue to talk about this, you know, in the future as well. تو میں اب جو آپ کا مونولوگ ابھی جتنی بات ہوئی ہے, یہیں سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا کہ یہ جو 30 سیکنڈ کی سٹوری ہے, یہ میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں, جس کو آپ نے اس پوری کتاب کے اوپر محیط کیا, اور جو کچھ آپ کے احساسات تھے اس دوران جو آپ نے جذب کیا, جس طرح سے محسوس کیا, اور اس کو اتنی ارکریزی کے ساتھ سب کے سامنے رکھ دیا. تو یہ میں ایک سٹیپ آگے بڑھ کر اگر سوال کروں اس سے, کیونکہ یہ تو ہم پڑھیں گے بالکل, اور سب پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ اس کتاب پہ یہ جو 42ویں ٹاک ہو رہی ہے, تو اس دوران میں جو مستقل گفتگو رہی اور سیشنز ہوئے, اس سے کیا تبدیلی آئی, کیا اثر ڈالا اس نے آپ کے ذہن پر؟ ڈاکٹر ہنا نے جو ہے نا وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا وہ بالکل جس کو ہیڈ پہ انہوں نے بالکل ہٹ کیا اس کو, کیونکہ یہ جو میں آپ سے بات کروں گا 30 سیکنڈ سٹوری والی, یہ کتاب میں اتنی ایکسپلسٹلی مینشن نہیں ہے. دس از اسینشلی اے میوزنگ فرام دیز ٹاکس دیٹ ہیز بین ہیپننگ سنس دین. وہ ذرا زیادہ کرسٹلائز ہو گئی ہے, اور میری ابھی آمنہ جو میری ریسرچر اور ایڈیٹر ہیں, ان سے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم اس کے اوپر ایک سیکول لکھیں گے اونلی آن دوز 30 سیکنڈز لائف بیفور ڈیتھ کے اوپر. اچھا, اس سے پہلے میں ذرا کمیونیکیشن, کیونکہ اس فیسٹیول کے حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ ذرا کمیونیکیشن کا جو 10 لرننگز ہیں, اچھا یہ 10 لرننگز جو ہیں یہ کسی کوئی سوچ سمجھ کے نہیں لکھی گئی. میں نے زندگی میں بائی دا وے بہت سارے کام جو ہیں بغیر سوچے سمجھے ہی کرتا ہوں, اپنے دل سے چلتا ہوں. یہ فواد صاحب نوز دس. میں غضنفر ہاشمی صاحب, کین یو پلیز کم آن دا اسٹیج. یہ ایکچولی ریلیٹڈ آپ ہی سے جو میں اس پہ بات یہ جو کہنے لگے ہیں فیسٹیول کے حوالے سے ہے, اور 10 ان کے اس میں ہیں. آپ کا یہاں آنا جو ہے وہ بڑا اس معاملے میں کافی اپروپریٹ ہے. میرے جو 10 لرننگز ہیں اس میں جو بہت امپورٹنٹ لرننگ ہے وہ کمیونیکیشن کی لرننگ ہے.
اور وہ کمیونیکیشن کی لرننگ جو ہے وہ بہت فٹ ہوتی ہے ان دس یہ جو محفل آپ نے سجائی ہے اس میں. امپورٹنس آف کمیونیکیشن جو ہے نا اس کو میں کسی طرح بھی اوور ایمفیسائز نہیں کر سکتا. اور یہ جو فیسٹیول میں غضنفر صاحب نے کمیونیکیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے, میری طرف سے غضنفر صاحب آپ کے لیے صرف دعائیں ہیں اور پوری سپورٹ ہے آئندہ کے لیے بھی. فار ایگزامپل یہ جو کمیونیکیشن اس وقت ہوا ہے واقعہ, تو کوئی سٹریس اناؤنس نہیں کیا گیا تھا بائی دا پائلٹ ان دا ایئرپلین. جو میرے بعد دوسرے سروائیور تھے وہ جہاز سے اپنی سیٹ سے چھلانگ لگائی انہوں نے, اور پھر دروازے سے باہر چھلانگ لگا کے وہ نکلے. اگر انہوں نے اناؤنس کیا ہوتا سٹریس تو غالباً کچھ اور ڈیمیج بچ جاتا, جو 98 سولز گئی ہیں وہ شاید نہ جاتی. یہ ہے امپورٹنس آف کمیونیکیشن, and we do not understand and appreciate that in our daily lives. Excellent point. اور اسی سلسلے میں نے اس طرح سے کہا کہ لٹریچر اینڈ اکانومی کی کتاب بھی میں نے اپنی کر لی ہے تیار. اس کا ایک جو میری ایک اور کتاب ہے آؤٹ آف دا باکس, اس میں ایک پورا چیپٹر ہے اباؤٹ لٹریچر اینڈ اکانومی. اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور دیکھیے گا. بہت بات ہوئی, اکانومی بڑا ڈرائی سبجیکٹ ہے, بٹ بہت بات ہوئی. کل فوزیہ صاحبہ نے بات کی, اور لوگوں نے, رضا نے بات کی, کس طرح فیض صاحب نے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے میں کمیونیکیشن کے ذریعے سے کیا خوبصورت میسیجز دیے. جالب نے کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں اور پھر ویسٹرن جو آپ کا میڈیا ہے اس میں چارلز ڈکنس کو دیکھ لیجئے. آپ سے فوزیہ صاحبہ میں معذرت کے ساتھ, آپ تو انگلش کی, ہارڈ ٹائمز فار ایگزامپل آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ان دا بک in the communication chapter. میخائل بولائٹ کے اندر جو ڈائلا بولائٹ جو اس کی کتاب ہے بورگاکوف کی, اس کے اندر کس طرح اس نے اکانومی کے بارے میں بات کی ہے. یہ ساری چیزیں کتاب میں شامل ہیں. میں اس میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پہلے میں نے سوچا تھا کہ وہاں سے پڑھوں گا, مگر پڑھنے کا اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ظفر صاحب, لیکن میں ایک جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہوں گا کہ جس طرح جان صاحب کہتے ہیں کمیونیکیشن کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے, اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. کیا کہنے. دوسرا والا شعر بھی پڑھ دیجیے, اس میں نیچے ہی ہے. جی وہ اب ٹائم آپ نے اتنا ٹائٹ کیا ہوا, شعر کے لیے بہت وقت ہے. اور امتحان میں بھی ڈال رکھا ہے ہم دونوں کو. اس کی امید, ایکچولی وہ فٹ نہیں ہو رہا ہے اس میں. نہیں آپ پڑھیے. چلیے. اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے, عمر زردار دی گئی. کیا کہنے. اچھا, اسی شعر کے حوالے سے جب ہم اسی کانٹیکس میں آپ کو دیکھتے ہیں تو ظاہر سید محمد تقی آپ کے نانا, اور براہ راست جان صاحب کا اب آپ نے شعر پڑھ دیا. جان صاحب تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے قریب سے بھی جو لوگ گزرے وہ بھی انہیں اپنا استاد مانتے ہیں, اور آپ کا تو براہ راست. تو جب کتاب آپ نے پہلی کتاب, میں تو کتاب پر ہی اٹکی ہوں, تو جب پہلی ہی کتاب آئی, شعر و ادب سے اس کا کوئی تعلق نہیں, کیوں وہ آپ نے اپنا واقعہ ہی اس میں بیان کر, بلکہ یہ المیہ کہوں گی, ہمارے ملک کا المیہ ہی آپ نے اس میں بیان کیا. اور کیا اب آگے جا کر دوسری کتاب جو ہے وہ آپ اکانومی کے بارے میں بات کریں, شعر و ادب سے کتنا رجحان ہے آپ کا؟ اب میں شاعرہ ہوں تو میں یہی سوال کروں گی. نہیں, آپ نے بڑا اچھا سوال اس لیے پوچھا کیونکہ انٹرسٹنگلی انف مجھے لگتا ہے ایسے کہ انسٹنکٹیولی نا آپ ایبزارب کرتے جاتے ہیں فیملی کے اندر ایک آرٹ اور کلچر کو, اگر آپ اس خانوادے سے آ رہے ہوتے ہیں. مگر جو اس کی اتفاق کی بات ہے یہ کہ فواد صاحب کیونکہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شاعر بہت عمدہ ہیں, آپ سنیں گے بھی ان کو لیٹر آن. مجھ میں جو زیادہ شاعری کا شغف دوبارہ سے آیا ہے, اور جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتاب میں بہت شاعری کا ذکر ہوا ہے, اس کا بہت بڑا سہرا جو ہے فواد صاحب کے اوپر جاتا ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے یہ کہ انسٹنکٹیولی کافی ابزارب کیا ہوا تھا میں نے, مگر وہ نکلا آ کے غالباً اچھی صحبت میں فواد صاحب کی, جب ہم نے بہت ٹائم ساتھ گزارا ان اسلام آباد. ظفر بھائی,
تھوڑا سا چلنا چاہیں گے آپ کی کتاب کی طرف. میں آپ کو صرف 10 ٹاپکس بتانا چاہ رہا ہوں اس کتاب کے، پھر ہم آگے چلیں گے. پہلا چیپٹر ہے ایروگنس. اب اس پہ آپ غور کیجئے گا. ڈیوز، گڈنس، سنسیئرٹی، miracles, willpower, rituals, bold steps, communication and legacy. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ 10 ٹاپکس کوئی پڑھتا ہے in the list of content, آپ مسمرائز تو وہیں ہو جاتے ہیں کہ کتاب تو پڑھنی ہے، آگے کس میں واقعہ. میں نے اسٹوری ٹیلنگ آرٹ، میں نے ان سے کہا پہلی ملاقات میں بھی شکریہ کہ the way this story has been conveyed وہ ہے، مطلب جو کریڈٹ ہے نا. تو اس میں سے لیگیسی پہ بیچ میں ہم واپس آئیں گے. I really would like you to read these couple of things that I have highlighted. Life is fragile and our time on earth is borrowed. We must start building our legacy now. میں اس پہ ابھی بعد میں بوروڈ پہ پورا پڑھ کے کتاب میں سے آپ کو بتاؤں گا. یہ جو ساری چیزیں مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا ابھی زیدی صاحب، یہ سب پرچے سے باہر تھا. یہ اب مجھ پہ جو ہے نا یہ گگلی پھینک رہے ہیں، یہ اس میں شامل نہیں تھا. میں نے اپنے حساب سے نوٹس بنائے ہوئے ہیں. نیورتھلیس ویل گو ود دی فلو. نوٹس انشاءاللہ آپ کبھی اور استعمال کریں گے، آپ فکر نہ کریں. اب آپ ہم لوگوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں. بالکل آپ کی ڈسپوزل. غضنفر بھائی پلیز. آپ نے مجھے بلا کے بہت ہی نقصان کیا اپنا، کیونکہ میں تو آؤں گا تو پھر سیشن اینڈ کروں گا. ہاں یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے سر آپ کو. یہ آپ دیکھ لیں. With all due respect, that's my job. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ کارل مارکس کی کتاب تھی داس کیپٹل. سو وہ بڑی مشہور ہوئی، آپ سب جانتے ہیں. تقی صاحب نے اردو میں ٹرانسلیشن کی. Exactly. تو ان کی جو آپ جانتے ہیں وہ مشہور تھے، ان کی کتاب مشہور تھی. تو بڑا ایک میڈیا کے بندے نے ان کی بیگم سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ تو سرمایہ سے متعلق انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ بڑی اس کی پذیرائی ہے. تو ہاں، انہوں نے سرمایہ سے متعلق کتاب لکھی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ کچھ سرمایہ بھی کما لیتے. کیا کہتے ہیں. تو یہاں مختلف ہے سلسلہ. یہاں سرمایہ ماشاءاللہ پہلے سے ہے، کتاب تو بعد میں آئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کامنٹ صرف کہ ظفر صاحب جو ہیں ہر لحاظ سے دنیا کے ایک یونیک فرد کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. ہر لحاظ سے جو واقعہ ہوا ہے، جو ڈرامہ ہوا ہے، پھر انہوں نے جو لکھا ہے، پھر ان کی کتاب کی پذیرائی ہوئی ہے، پھر وہ دنیا بھر میں ایک محبوبیت اور پاپولر ایک سلسلہ جو ہے. میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان سے گفتگو میں یہ بھی کھلا کہ یہ حادثہ تو محرک بنا اس کتاب کا، لیکن حادثے ان کی زندگی میں ہوتے رہے. اور جگر صاحب کا شعر ہے کہ زندگی گزری مسلسل امتحان در امتحان، زندگی کو داستاں ہی داستاں سمجھا تھا میں. اچھا، مجھے تو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے اچھے ماحول میں بیٹھے ہماری گفتگو ہو رہی ہے ظفر مسعود صاحب سے. جو شخص اتنے بڑے ٹراما سے گزر کر آئے اور پھر وہ دوبارہ اپنے اس فل فارم میں ہمارے سامنے یہاں موجود ہے. کتاب بھی مطلب میں بار بار ریفر کرتی ہوں، لیکن اس کے پیچھے کیا محرکات ہے؟ کیا آپ نے کوئی تھراپی لی؟ کیا آپ نے اس PTSD کو، کیونکہ اس کو تو ہم پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس کہیں گے اور یہ تو ایک پراپر ڈس آرڈر بن جاتا ہے. پھر آپ نے ٹریول کیا ہے پاکستان سے یہاں آ کر، جو کہ 24 گھنٹے سے زیادہ کی فلائٹ ہوتی ہے، اینڈ دین یو فلائی آفٹن. تو یہ ساری چیز اس کو کیسے کور کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک عام آدمی کے طور پر اور ہماری ساری آڈینس اور جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات ضرور جاننا چاہیں گے کہ جو کرکس ہے نا اس پہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے. یہ میں آپ بات کرنے والا ہوں اباؤٹ دا کرکس. یہ جو انہوں نے بات کی میں اس کا 2 منٹ میں جواب دے دیتا ہوں. میں نے کریش کے بعد 4 مہینے تک میڈیکل ہیلپ لی. میں نے اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے کام کیا، سائیکو تھیراپی کروائی، اور اس کے بعد کتاب لکھنے کے بعد بھی
دوبارہ مجھے ضرورت پڑی بیکاز اس واقعے کو بار بار ڈسکس کرنا اور آپ لوگوں سے شیئر کرنا آسان نہیں تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں آؤں اور اس کے اوپر بات کروں, کیونکہ ہم سب کو, رشید بھائی آپ نے دیکھا ہے وہ 30 سیکنڈ, آپ نے وہ 30 سیکنڈ دیکھے ہیں, موت سے پہلے جو 30 سیکنڈ ہے نا وہ سب نے فیس کرنے ہیں. یہ فگریٹو 30 سیکنڈ ہے, اس کو پلیز آپ مت مزیوم کیجئے گا کہ 30 سیکنڈ آئیں گے, آپ سب یہ دیکھیں گے اور اس وقت کیا ہوگا وہ لرننگ مجھے آپ کو بتانی ہے. صاحب میں اس پہ اب ذرا سب سے امپورٹنٹ چیز میں پہلے بات کر لوں, یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کھو جائے. یہ بار بار وہاں سے فون دکھا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کہیں مس نہ ہو جائے. دیکھیے جو یہ 10 لرننگز ہیں, اس کی جو جسٹ ہے وہ ان 30 سیکنڈ میں ہے لائف بیفور ڈیتھ. لائف آفٹر ڈیتھ پہ ہم سب کا ایمان ہے, اور لائف آفٹر ڈیتھ میں بٹ ڈفرینٹ ویریئنس, سب مذاہب میں اسی قسم کا لائف آفٹر ڈیتھ ہے, اور سب مذاہب میں اسی قسم کا خدا ہے جیسا ہمارے یہاں ہے. تو لہٰذا وہاں پر وہ خدا غفور الرحیم ہوگا. آپ نے جو اپنے کورٹ میں کھڑا ہونا ہے اور وٹنس باکس میں کھڑا ہونا ہے 30 سیکنڈ کے لیے, اس کی ذرا فکر کیجئے کہ وہاں کیا ہوگا. اینڈ جب یہ پورا واقعہ ہوا تو میں اس 30 سیکنڈ کے لیے اپنے کٹہرے میں خود کھڑا تھا, جہاں میری زندگی جب میں تھا لاہور میں اور پھر میں واپس لاہور میں آیا وہ کیسے گزری. وہ پورا میرے سامنے کینوس کی طرح, جس طرح وہ کل آپ نے بڑی عمدہ مووی دکھائی, وہ 30 سیکنڈ میں میری پوری زندگی کی مووی ختم ہو گئی تھی. اور وہ مووی جو تھی اس میں میں اپنے آپ کو انسٹنکٹیولی جج کر رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری, اور وہاں پر میری کیا پرائرٹیز تھی. کتاب جو ہے یہ اس کے بارے میں, اس کا نام مس نارمل ہے. اس میں بہت کم ذکر ہے, سنسیشنلائز میں نے کرنے کی کوشش کو بالکل نہیں کی ہے, میں نے بہت کم ذکر کیا ہے کریش کا, جو چیدہ ضرورت تھی. ادروائز آئی ہیو اونلی ٹاکڈ اباؤٹ دا لرننگز فرام دیٹ کریش. اینڈ اس سلسلے میں ظاہر صاحب اس پہ ذرا رک جائے گا, یہ بہت ضروری ڈسکشن ہے. اس کے علاوہ پھر جو آپ کہیں گے میں کر لوں گا, اس پہ ذرا رک جائے, یہ بہت. اور اس 30 سیکنڈ کے بعد میں نے یہ ریئلائز کیا کہ زندگی میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے مجھے, اور زندگی بڑی اچھی گزر گئی. اچھا, یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اب ایک بوجھ بن گیا ہے اور ذمہ داری بن گئی ہے, کیونکہ ہیں تو انسان, جانا تو ہے. میری زندگی میں دوبارہ وہ 30 سیکنڈ آئیں گے, اور جب آئیں گے اور اس وقت ریگریٹ ہوا تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے بڑی شکایت کروں گا. اور میری بڑی دوستی اپنے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اسی وقت مجھے اٹھا لیتا ہے, تو نے آپ کو مجھے کیوں یہ زندگی دی. تو یہ بڑا بوجھ ہے زندگی کے اوپر, جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیکنڈ لائف ملی ہے, یہ مجھ پہ بہت بڑا بوجھ ہے. اور میں اسی طرح کی ٹاک جو ہے اس سے کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہ بوجھ اتاروں اور میں آپ لوگوں سے وہ سب اپنی لرننگ شیئر کروں. یہ جو 30 سیکنڈ ہیں ان میں یہ فگریٹو 30 سیکنڈ, یہ ایک کے پی ایم جی کا سی او ہوا کرتا تھا نیو یارک میں, جس کا نام تھا یوجین اوکیلی. اس کو برین ٹیومر ڈیٹیکٹ ہوا تھا. اس کی کتاب ہے چیسنگ ڈے لائٹس, جنہوں نے اسپینش میں میری کتاب ٹرانسلیٹ کی ہے, انہوں نے چیسنگ ڈے لائٹ کو ٹرانسلیٹ اسپینش میں کیا تھا. اس نے 6 مہینے میں زیادی صاحب وہ کتاب لکھی ہے, اور اس کے وہ 6 مہینے کیسے گزرے اس میں جو ایک ایکسرپٹ ہے میں وہ پڑھنا چاہوں گا, تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ایوری مومنٹ ان دا لائف از ویری امپورٹنٹ. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, آپ یہاں سے جاتے ہوئے سیڑھی سے سلپ ہوں گے اور سر پہ چوٹ لگے گی اور آپ چلے جائیں گے. ہر مومنٹ کو چیریش کیجئے, ہر مومنٹ کو سیلیبریٹ کیجئے. اینڈ دس از لائف از آل اباؤٹ. دا مور آئی ایکسپیرینس, یہ کتاب میں ہم نے لکھتا ہے اوکیلی, دا مور آئی ایکسپیرینس پرفیکٹ مومنٹس, the more I entertained the possibility of a perfect day, which was merely perfect moments strung together. In a perfect world, a perfect moment could last the duration of a waking day, maybe longer, maybe the rest of one's life. اچھا, اب اس پہ جو ہے نا وہ سر ایک سیکنڈ رک جائیے. جو سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر ہے نا, اس وقت آپ کو ریگریٹ کچھ نہ ہو جب آپ کے 30 سیکنڈ آئیں گے.
مگر جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا بڑا انسان بنانا ہے تو آپ انسان ہی، اتنا بڑا انسان بنانا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ٹریویل میٹرز میں نہ پھنسیں، دوسروں کو بھی معاف کرنا سیکھیں اور خود اپنے آپ کو بھی معاف کیجئے کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو 30 سیکنڈ میں معاف کر دیا نا تو لائف آفٹر ڈیتھ میں آپ غفور الرحیم کے سامنے کھڑے ہیں، وہ تو معاف کر ہی دے گا، کیا کہنے، مگر کیا اپنے آپ کو تو کیا معاف کہنے۔ کرنا سیکھیے۔ لائف بفور ڈیتھ از مور امپورٹنٹ ٹو مائی مائنڈ دین لائف آفٹر ڈیتھ۔ لیٹس اسٹارٹ ورینگ اباؤٹ اٹ فرام ٹوڈے آن۔ Absolutely. ظفر بھائی اگر جان کی امان پاؤں جی تو پلیز عرض کروں۔ ختم، اب آپ کے ڈسپوزل میں۔ بالکل تو جان کی امان میں نے بھی پانی سر with all due respect this is my turn so نہیں، اس کے بعد ہم کر رہے ہیں پورا سیشن رائٹ۔ تو on page 122 and 23 آپ کہتے ہیں کہ I realize that life and meaningful work are inseparable. جی And I'm reading this for our youth, for those who are still struggling and working and happen to be going through any health issues. And by the way, you're sitting with a person who had 2 code blues at Methodist Show. واو So I've been there. Not as critically injured as you were, but we have high respect for your comeback. I realize that life and meaningful work are inseparable, especially if you are fortunate enough to love your work. There's so much depth in it. I really want you to say a few words. کہ آپ کا youth کے لیے کیا he was working from hospital bed because he had this passion and that's what kept him alive and that's what brought him back in my opinion. ضرور بالکل Please, نہیں please جیسا go. بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے باقی سب وہ جی جو بڑی آپ نے امپورٹنٹ یہ بات کی ہے کیونکہ میرے سروائیور میں بہت بڑا رول جو ہے نا وہ اس بات کا تھا کہ آئی ڈسٹریکٹڈ مائی سیلف اینڈ گاٹ مائی سیلف انگیجڈ ان ٹو ورک۔ کچھ مجھے فورس کیا گیا کیونکہ کچھ حالات ایسے تھے اور کچھ جو تھا وہ میں خود بھی کرنا چاہتا تھا۔ تو دس واز پیک کووڈ ٹائم May 2020 June 2020 in fact, and at that time I thought that for me جو وہ work from home کا concept تھا I went a step further and said work from hospital bed. And that became a real therapy for me as a distraction, from the اچھا ایک اب کیونکہ سوال جواب غالباً آپ چاہیں گے کہ ہو جائے، میں before I اس سے پہلے کہ غضنفر صاحب مائک چھین لیں ہم سب سے کیونکہ وہ تیار بیٹھے ہیں اس معاملے میں، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ نے بلا کے غلطی کی ان سے، یہ بھائی اچھے تھے اب یہاں وہاں پر ہی لیکن یہ سیشن انہیں یاد رہے گا، باقی یاد نہیں رہے۔ اچھا میں جو کتاب سے ایک چیز پڑھنا چاہوں گا وہ یہ کہ جس طرح میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا اور جس طرح زہری صاحب نے ابھی فرمایا آپ سے، جس طرح ڈاکٹر حنا فرما رہی تھی، اس کی جو جسٹ ہے نا وہ یہاں پر ہے، وہ میں آپ سے گزارش کروں گا لیگیسی کی چیپٹر میں، وہ ہے پیج 199 کے اوپر۔ The crash forced home the ephemeral nature of this life in a way that the words and philosophizing could not. I know now that I am living on borrowed time, and that is one of the reasons why I was so drawn to the song Borrowed Heaven by The Course, one of my favorite bands, which I replayed incessantly during my recovery. You gave me life and I will give it back. But before I do, I'm gonna hold it tight. This is my prayer. All body, all skin, all bone, borrowed. All silky, all smooth and warm, borrowed. Almighty, I stand alone. I know I'm living in borrowed heaven.
ظفر صاحب بہت ساری چیزیں رہ گئیں, میریکلس وغیرہ کا پورا چیپٹرز ہیں. یو ایٹ ون پلیس یو کمپیئر یور سیلف وتھ ناٹ وتھ یور سیلف, بٹ ان میریکلس انہوں نے بات کی ہے, حضرت موسیٰ سے آئے ہیں, حضرت عیسیٰ, پھر کرنٹ میریکلس پہ آئے ہیں ہمارے مذہب کی. وہ سارے ریفرنسز ہیں. اینڈ سم ویئر آئی فیلٹ دیٹ in all these examples, and I know you are the chosen one, but at the end, your humble opinion comes out at the end of every chapter and say, no, I totally deny this, but that's a beautiful way زیدی صاحب, to acknowledge. مجھے روز صبح یہ یاد کرایا جاتا ہے کہ میں کتنا بڑا پیر ہوں, اور مجھے میں کتنا مطلب میں یقین مانے میں آستانہ کھول لیتا نا بہت چلتا. یہ بینکنگ سے زیادہ پیسے میں وہاں کما لیتا, اور ہیوسٹن میں کھول لیتا تو ڈالر میں پیسے آتے. کیا اچھی بات. مگر اللہ کا شکر یہ ہے کہ آئی ہیو دا موسٹ امیزنگ فیملی اینڈ فرینڈس, جو مجھے اسی اگلے لمحے میں یاد کرا دیتے ہیں کہ تم انسان ہو, ذرا نیچے آ جاؤ اور انسانوں کی طرح رہو اور یوں ہی چلو. کیا But as a cancer survivor myself, مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ بھی آپ چینج ہو جائیں گے, you will think about things, you know, in a different way. I want to know, in my case, that's turned out to actually not be that accurate. And I want to ask you, did you change or did you become more yourself? اچھا, یہ بڑا اچھا سوال آپ کا ہے. بہت اچھا. میں اس کا جو جواب ہے نا, وہ بجائے میرے دینے کی, وہ کوئی آدمی جس نے مجھے بہت قریب سے دیکھا ہے, کریش سے پہلے اور کریش کے بعد, میں چاہوں گا وہ فواد صاحب جواب دے دیں کہ کیا انہوں نے وہ چینج مجھ پہ دیکھا ہے یا وہ اس طرح ہی ہے اور میں پہلے بھی اس طرح تھا اور مزید خراب ہو گیا. پلیز. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, ابھی جیسے ڈاکٹر فوزیہ نے بات کی ہے, اسی میں ایک بات میں بھی کروں گی کہ آئی ہیو گون تھرو دس تھنگ ریسنٹلی, اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس طرح چونکہ جیسے ایک ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں, پھر مجھے ایک خیال آیا کہ مجھے تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی تمہارے پاس 1 سال ہے, 1.5 سال ہے. وہ جو میری دوائی لینے گیا, اگر وہ ایکسیڈنٹ میں چلا جائے تو اس کے پاس تو ایک پل بھی نہیں ہے, تو آئی ہیو سرٹن ٹائم. اس نے پھر مجھے پاور دی. سو اٹ مینس وی ہیو دیٹ پاور ان اس. تو اب مجھے آپ ہی بتائیں کہ یہ کس طرح ہے, لیکن میرا خیال میں آپ کے پاس وہ پاور ہے. بس مائکروفون آگے کر دیجئے تو بس کام ہو جائے گا. بس 2 فکروں میں جی, میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میں ظفر کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, ایک بڑا طویل تعلق ہے, لیکن اس کتاب کے بعد اور اس حادثے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میں ظفر کو بہت کم جانتا تھا. جو کرٹیکل چینج, چونکہ بات کی سوال یہ تھا ڈاکٹر فوزیہ کا کہ کرٹیکل چینج, ہی واز آلویز اے مین ود پیشن. اور اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں, ہمیں ایک انویسٹمنٹ بروشر تیار کرنا تھا, میرے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے دنوں کی بات ہے 2017-18 میں, اور پوری حکومت کی 7 متعلقہ منسٹریاں کوئی ایسا انویسٹمنٹ بروشر نہیں تیار کر سکی تھیں جسے میں پریزنٹیبل سمجھتا. تو ظفر اس وقت OGDC ڈی سی کے چیئرمین تھے. میں نے کہا کہ کام آپ کا نہیں ہے لیکن ملک کا کام ہے, تو آپ یہ کریں. وہ انویسٹمنٹ بروشر جو انہوں نے تیار کیے, آج 8 سال گزرنے کے بعد بھی حکومت پاکستان وہی استعمال ہے. تبدیلی یہ آئی, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہی واز آلویز اے مین ود passion, but I feel that after this he is a man with passion and a mission. This is absolutely. آئیے اس ایک بات بتا دوں جی, میں ایک بات, 2 چیزیں ہوئی ہیں ڈاکٹر فوزیہ سبسیکوینٹلی. ایک ہوئی ہے I have become more fearless. یہ فواد صاحب کو پتا ہے, میں پہلے بھی ایسے تھا, اتنا ہی منہ پھٹ تھا, اتنا ہی بدتمیز تھا. اب میں زیادہ ہو گیا ہوں اور مجھ پہ زیادہ یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ کیونکہ لوگ کچھ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ میرے اگریشن کی وجہ سے ان کو نقصان نہ پہنچے. ایک یہ چیز آیا کہ میں ضرورت سے زیادہ فیئرلیس ہو گیا. نو منی, نو پوزیشن از امپورٹنٹ ان لائف, بیکاز آئی ہیو سین دا ڈیتھ سو کلوزلی اینڈ آئی واز ڈیپینڈنٹ آن ادر پیپل ہو ریسکیوڈ می, ناٹ نوئنگ دیٹ ہو دے آر سیونگ. کیا میں ان کا کوئی فائدہ, ویسے مجھ سے کوئی فائدہ لے بھی نہیں سکتا, مگر وہ کیا مجھ سے کوئی فائدہ لے سکتے تھے؟ وہ کس کو بچا رہے تھے؟ اونلی ون تھنگ ان لائف وچ از گڈنیس آف پیپل, نتھنگ مور نتھنگ لیس. دوسری لرننگ ہے وہ یہ تھی, جو چینج آیا ہے مجھ میں, وہ یہ آیا ہے کہ
بہت ارجنسی آ گئی ہے زندگی میں. اب کسی چیز کا, پہلے بھی میں بہت زیادہ امپیشنٹ تھا, مگر اب بہت زیادہ ارجنسی یہ آ گئی ہے کہ اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے گریں اور آپ کا کام پورا ہو جائے. لہٰذا کوئی چیز پینڈنگ مت چھوڑیں. اور اس ڈیوز میں بینکر ہوں مگر یہ فائنینشیل ڈیوز نہیں ہے, یہ ایموشنل ڈیوز ہے. پلیز وری اباؤٹ دوز ڈیوز. تھینک یو.